ذرا واپس آؤ، پہلا لفظ کیا ہے؟ سنت۔ سنت میں سمجھانے لگا، اللہ نے پیغمبر کے ذریعے اس دین کو کامل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل تو فرما دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کامل دیا تھا اپنے پیغمبر نے، لیکن جب حضور جب دین دیا ہے تو بڑی مشکلات کا زمانہ ہے۔ حضور آئے ہیں، پیسہ بھی نہیں، حضور آئے ہیں دولت بھی نہیں، نبی آئے ہیں وہ قوت اور طاقت بھی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پاس حکومت بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے دعوی نبوت کیا ہے تو افراد کا جتھا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو صحابہ نے دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، قدموں میں رکھ دی ہے، سب کچھ نبی کے حوالے کر دیا۔ ان الدین بدا غریبا وسیودکما بدا، دین آیا تو اجنبی تھا، صحابہ نے جگہ دی، مقام دیا، ٹھکانہ دیا۔ حضور پوری دنیا کے نبی ہیں لیکن مکہ اور مدینہ حجاز میں ٹھہرے ہیں، دنیا میں گئے نہیں ہیں۔ نبی کے دین کو پوری دنیا میں لے کر کون گئے ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ۔ تو پھر میں دو لفظ کہتا ہوں، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جمایا ہے، ابو جال جیسے فرعون کی گردن کو توڑا ہے، دین کو جمایا ہے، عتبہ شیبہ کو صاف کیا ہے، دین کو جمایا ہے، کعب بن اشرف کو صاف کیا ہے، دین کو جمایا ہے، مرہب کو تلوار سے صاف کیا ہے۔ صحابہ نے دین کو جمایا، اور جب جمع ہے تو پھر پوری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے۔ خدا نے نبی کے ذریعے دین کو مکمل کروایا ہے اور صحابہ کے ذریعے دین کو جمایا اور پھیلایا ہے۔ یہ دو کام ہو گئے، صحابہ نے پھیلا تو دیا لیکن ایک جگہ جم کر بیٹھنے کا، لکھنے لکھوانے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو پیدا فرمایا، امام حنیفہ نے کام کیا کیا؟ 40 رکنی کمیٹی بنا لی ہے اور مسئلے لکھوانے شروع کر دی ہے۔ اللہ نے ہمارے امام کے ذریعے اپنے پیغمبر کا دین لکھوایا ہے، نبی کے ذریعے دین کامل مکمل کروایا ہے، صحابہ کے ذریعے جمایا اور پھیلایا ہے، امام ابو حنیفہ کے ذریعے دین کو لکھوایا ہے۔ یہ دین لکھا ہوا آیا، بر صغیر سے فتنے اٹھے ہیں۔ فتنے دو قسم کے تھے، کسی نے دین میں کمی کی ہے، کسی نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ جو کمی کرے الہاد والا اور جو اضافہ کرے بدعات والا، جو کمی اور اضافہ نہ کرے اہل سنت والجماعت والا۔ کسی نے کمی کی ہے، کسی نے اضافہ کیا ہے۔ خدا نے علماء دیوبند کو پیدا فرمایا، ان نے کمی بھی نہیں ہونے دی، اضافہ بھی نہیں ہونے دیا، کمی کو بھی روکا ہے، اضافے کو بھی روکا ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، علماء دیوبند دین کے ٹھیکے دار نہیں، یہ دین کے پہرے دار ہیں۔ پہرے دار کا کام کیا ہے؟ اگر اندر سے گھر سے کوئی قیمتی چیز چوری کرے یہ نکالنے نہیں دیتے، اگر کوئی گھر میں گند پھینکے تو پھینکنے نہیں دیتے۔ بعضوں نے سنت کو نکالنے کی کوشش کی ہے، علماء دیوبند نے پہرا دیا۔ بعضوں نے بدعات کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے، دیوبند نے پہرا دیا۔ قیمتی چیز کو نکالا جو سنت ہے، کہتے ہیں نہیں نکالنے دیں گے، اور اندر گند داخل کیا جسے بدعت کہتے ہیں، کہا نہیں داخل کرنے دیں گے۔ ہم پہرے دار جو ہیں، تو اللہ نے علماء دیوبند کے ذریعے کیا کام لیا؟ الہاد کا راستہ بھی روکا ہے اور بدعات کا راستہ بھی روکا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے خدا عرش پہ ہے، ہر جگہ پہ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے خدا بھی ہر جگہ پہ، نبی بھی ہر جگہ پہ۔ جو جس نے خدا کو ہر جگہ پہ نہیں مانا یہ کمی کرتا ہے، جو نبی کو ہر جگہ پہ مانے وہ اضافے کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے خدا کا وجود نہیں ہے، یہ کمی کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے کئی خدا موجود ہیں، یہ اضافے کرتا ہے۔ علماء دیوبند نے فرمایا خدا ہے اور ایک ہے، خدا ہر جگہ پہ ہے، نبی مدینہ میں، نبی کا فیض ہر جگہ پہ ہے۔ ایک نے کہا کہ دیکھو نبی معصوم نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نبی معصوم ہے، نبی کے بعد 12 معصوم اور بھی ہیں۔ تو جس نے نبی کو معصوم نہیں مانا یہ کمی کرتا ہے، اور جس نے 12 معصوم اور مانے وہ اضافے کرتا ہے۔ علماء دیوبند نے پہرا دیا، ہم نبی کو معصوم نہ مانیں، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، عصمت انبیاء کو نکالو، نکالنے نہیں دیں گے، اور بعد والوں کو معصوم مان کے داخل کرو، ہم داخل بھی کرنے نہیں دیں گے۔ تو کسی نے نبی کو معصوم نہیں مانا، کسی نے 12 اور بھی مانے۔ جو نبی کو معصوم نہ مانے وہ کمی کرتا ہے، اور جو 12 اور مانے وہ اضافے کرتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے خود اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں، ایک کہتا ہے نہیں یہاں بھی زندہ ہے، جو وہاں زندہ نہ مانے وہ کمی کرتا ہے، اور جو یہاں بھی زندہ مانے وہ اضافے کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے نبی کے روزے پر جاؤ تب بھی نہیں سنتے، ایک کہتا ہے یہاں سے بولو تب بھی سنتے ہیں۔ جو وہاں سے انکار کرے یہ کمی کرتا ہے، اور جو یہاں سے بھی مان لے وہ اضافے کرتا ہے۔ دیوبند والے کمی بھی نہیں ہونے دیتے، اضافہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ ایک کہتا ہے پگڑی نہیں باندھنی، ننگے سر پھرنا ہے، اور ایک کہتا ہے باندھنی ہے اور باندھنی بھی سبد ہے۔ تو جو انکار کرے ننگے سر پھرو یہ کمی والا، جو سبد کو ضروری قرار دے وہ اضافے والا۔ ایک کہتا ہے فرض کے بعد بھی دعا نہ مانگو، ایک کہتا ہے نفل کے بعد بھی مانگنی ہے۔ جو فرض کے بعد انکار کرے یہ کمی والا، جو نفل کے بعد ضروری قرار دے وہ
اضافے والا، ایک کہتا ہے تراویح 20 نہیں پڑھنی 8 پڑھنی ہے، یہ کمی والا، ایک کہتا ہے 20 بھی پڑھنی ہے اور جیسے تراویح پڑھی ویسے ہی آپ نے دعا بھی مانگنی ہے، یہ اضافے والا ہے۔ تو کوئی کمی کرتا ہے کوئی اضافے، ایک کہتا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا 1 ہاتھ سے کرو، ایک کہتا ہے مصافحہ بھی 2 ہاتھ سے کرنا ہے، ساتھ گھٹنے بھی ٹیک دینے ہیں، 1 ہاتھ سے مصافحے کا انکار 2 ہاتھ سے انکار کرے یہ کمی والا، اور گھٹنے ٹیک دے تو یہ اضافے والا۔ دیوبند والوں کے ذریعے خدا نے دین کو کمی اور بیشی سے بچایا ہے، دیوبند نے پہرا دیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں نے کہا خدا نے نبی کے ذریعے دین کو مکمل کروایا ہے، صحابہ کے ذریعے دین کو جمایا اور پھیلایا ہے، اللہ نے ابو حنیفہ کے ذریعے دین کو لکھوایا ہے، علماء دیوبند کے ذریعے دین کو بچایا ہے، علماء دیوبند کے ذریعے دین کو۔ آپ کون ہیں؟ آپ نبی تو نہیں ہے نا؟ بتاؤ بولو بھائی، یہ کوئی شک ہے؟ اور نبی تو نہیں ہے نا؟ صحابی ہیں، ابو حنیفہ ہیں، آپ ہیں کون؟ ایک نسبت باقی بچتی ہے نا، علماء دیوبند ہے نا۔ دین تو خدا نے مکمل کروا دیا، یہ تو ہماری ضرورت نہیں ہے، لکھوا بھی دیا یہ بھی ہماری ضرورت نہیں ہے، دنیا میں پھیلا دیا یہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اب ایک کام کون سا ہے؟ دین کو۔ علماء دیوبند نے ہر دور میں دین کو بچایا ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے اور یقیناً دیوبند کا مدرسہ ہے تو پھر آپ کے ذمہ کیا ہے؟ دین کو بچانا۔ بچائیں گے کہ نہیں؟ کمی والوں سے یا اضافے والوں سے؟ جی دونوں سے، کمی والے سے بھی اضافے والوں سے۔ اچھا یہ بتاؤ